عام طور سے ہمارے لوگ بہت مایوس ہوئے جا رہے ہیں، نا امید ہوئے جا رہے ہیں۔ طاقتور کون تھا، موسیٰ علیہ السلام یا فرعون؟ فرعون۔ غالب کون آیا؟ موسیٰ۔ طاقتور کون تھا، نمرود یا ابراہیم؟ ہر دور میں باطل والے طاقتور ہوتے ہیں، ہر دور میں حق والے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ صرف آج ہی کی باتیں نہیں ہیں کہ حق والے کمزور ہیں۔ آج تو حق والے اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ایمان کی کیفیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ آج کل کے شک کا ماحول ہے، کمزور یقین کا ماحول ہے، غیبی نظام بالکل پردے کے پیچھے چلا گیا، اور ظاہری خبریں اتنی آتی ہیں کہ بہت اس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے ایمان والوں کو ایمان سکھانے کے لیے اب پچھلے واقعات کے سنانے کے بجائے اپنی آنکھوں سے تازہ ترین تجربے دکھا رہا ہے۔ فلسطین والے صرف ایک ملک سے نہیں لڑ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو لڑ رہا ہے، پورا فلسطین نہیں لڑ رہا ہے۔ واہ اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کبھی استادوں کو میں کہتا ہوں کہ ذرا نقشہ دکھا کر سمجھائیں غزہ کی پٹی کتنا چھوٹا علاقہ ہے، کتنا چھوٹا علاقہ ہے، اور لڑ کس سے رہا ہے؟ کہاں کی فوجیں، ہوائی فوجیں، بری فوجیں، ساری دنیا کے لیٹسٹ ہتھیار، جاسوسی کے آلات، ٹیکنالوجی، پتہ نہیں کیا کیا ان سے لڑ رہی ہیں۔ چھوٹی سی پٹی، کون لوگ لڑ رہے ہیں؟ جن کے ہاں کاریں بہت کم ہیں، آج بھی وہاں خچر پر سواری کرنی پڑتی ہے، آج بھی وہاں گھوڑے گاڑیاں نہیں ہیں، خچر گاڑیاں ہیں، اس گاڑی پر 10 لوگ بیٹھ کر بیچارے یہاں سے وہاں جاتے ہیں، سڑکیں کچی ہیں۔ ان باتوں کو کھول کر کوئی بیان ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ابھی چند سال پہلے ایک انتہائی غریب قوم کو کھڑا کیا تھا، 40 سال وہ غریب قوم انہی بدماش طاغوتی ملکوں کی فوجوں سے لڑتی رہی، غریب ترین قوم جس کے پیروں میں چپل نہیں تھے۔ کیا اللہ جو دکھا رہے ہیں ان کی واقعات کی تشریح کرنے کی بھی علماء کی ہمت نہیں؟ کیا ہو گیا ہمارے علماء؟ اللہ غریبوں کو کیوں چن رہا ہے ان فرعونوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے؟ کیوں سعودی عرب ذلیل ہو رہا ہے، مالدار ملک ہے؟ کیوں یہ سارے خلیجی ممالک، یہ دبئی اور یہ ابوظبی، یہ امارات، جن کے پاس دولت ہی دولت ہے، لیکن اللہ دکھانا چاہ رہا ہے میں ہمیشہ باطل طاقتوں کا غرور کمزور طاقتوں سے توڑتا ہوں، کیونکہ میں اپنی طاقت ان کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ واللہ مع الصابرین۔ اگر طاقتور ملک کامیاب ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو دولت مند تھے اس لیے کامیاب ہو گئے۔ ایک غریب ملک جب فاتح ہوں گے، یہ غریب پٹیاں جب فاتح ہوں گی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنی ہتھیاروں کی بدولت کامیاب ہوئے، سب کہیں گے اللہ ان کے ساتھ تھا اس لیے کامیاب۔ اس لیے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا ارادہ کرو، کوئی پرواہ نہیں دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ مصیبت تو تب ہے جب اللہ ہمارے خلاف ہو جائے، تب ہے مصیبت۔ اور اللہ ساتھ ہوتا ہے کس کے؟ تقوی والوں کے ساتھ، گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ، سچائی کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، بہادری اور سمجھداری کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اب آخر میں مجھے 2 باتیں کہنی۔ ہمیں یہاں اپنے ملک میں ہر بار میں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس وقت ہم میں سے ہر ایک کو سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نفسیاتی کیفیت
مضبوط رہے، اور وہ مضبوط ہوگی اللہ سے تعلق کے بقدر، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے، اچھی نماز کے ذریعے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ذکر کے ذریعے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تلاوت کے ذریعے، کثرت درود کے ذریعے، کثرت استغفار کے ذریعے، صالحین کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے جاتے رہنے سے اس سے اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے۔ اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ فجر کے بعد ظہر کی نماز، ظہر کے بعد عصر کی نماز، عصر کے بعد مغرب کی نماز، مغرب کے بعد عشاء کی نماز۔ ایک دفعہ دعا مانگ لی آپ نے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، اس غلط فہمی میں ہم میں سے کوئی نہ رہے۔ مسلسل